بصیرت سے نوازا، جس اللہ نے انسان کو دیکھنے والی دو آنکھوں سے نوازا، جس اللہ نے انسان کو چکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے ایک زبان سے نوازا، جس اللہ نے انسان کو سننے کے لیے دو کانوں سے نوازا، جس اللہ نے انسان کو دھڑکتے ہوئے دل سے نوازا، جس اللہ نے انسان کو پکڑنے کے لیے دو ہاتھوں سے نوازا، جس اللہ نے انسان کو چلنے کے لیے دو قدموں سے نوازا، اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس انسان کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، اس انسان کو اسی کے سامنے رکوع کی حالت میں اپنی کمر کو خم کرنا چاہیے تھا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ اس انسان نے تو انسان اتنا ناشکرا ہے اور اتنا لاپرواہ ہے اور اتنا بے وفا ہے کہ کسی انسان نے تو اللہ رب العزت کا سرے سے انکار کر دیا، اور کسی انسان نے مختلف قسم کے معبودان باطلہ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، کسی نے جنوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور کسی نے انبیاء کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور کسی نے صحابہ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، کسی نے اولیاء کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، اور کئی لوگوں کی تو عقل اتنی ماری گئی کہ انہوں نے جھوٹے پیروں اور فقیروں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور کئیوں کی عقل ان سے بھی زیادہ ماری گئی کہ انہوں نے جانوروں کو اور درندوں کو اور پرندوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور کئی مسلمانوں کی عقل اس قدر ماری گئی کہ انہوں نے تعویذوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، کسی نے کالی لیروں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا، کسی نے کالی ہانڈیوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، کسی نے دھاگوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، کفار، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے جو مقصد بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان میرا شکر کرے۔ دوسری آیت قرآن حمید کی، اس کے اندر بھی اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے مقصد شکر کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، فرمایا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس کے اندر مختلف قسم کے زیورات کو پیدا فرما دیا جو کہ تمہاری زینت کا سبب بنتے ہیں۔ ان نعمتوں کا بھی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تشکرون، فرمایا تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور یہ جو شکر ہے اس کو کوئی معمولی عمل مت سمجھیے، اور یہ جو شکر ہے اس کو حقیر عمل مت سمجھیے، بلکہ یہ تو ان کا طریقہ کار تھا، یہ تو ان کا شیوا تھا جو اس روح زمین کے سب سے افضل ہستیاں تھیں، یہ تو انبیاء کا طریقہ کار تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کے رسولوں کا شیوا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حمید کے اندر جہاں اپنے رسولوں کی مختلف صفات کو بیان کیا، وہاں ایک صفت اللہ نے جو اپنے انبیاء کی بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے تھے۔ اللہ کے پیغمبر تھے جن کا نام نوح علیہ السلام تھا، اور پیغمبر بھی عام نہیں، اولو العزم پیغمبر تھے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انہ کان عبدا شکورا، کہ بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو لوگوں کے امام تھے اور جد الانبیاء تھے، اور یہ بھی اولو العزم رسول تھے، ان کا شیوا کیا تھا؟ اللہ نے کیا صفت بیان کی؟ شاکر لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا اور ان کو راہ مستقیم کے اوپر چلا دیا تھا۔ اور ایک اور پیغمبر جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور یہ واحد ایک ایسے رسول اور پیغمبر تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہ سے نوازا، جن کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت سے نوازا،
کہ عام بندہ تو بڑی دور کے بات ہے، ان کے بعد وہ سلطنت اور وہ بادشاہت کسی نبی اور رسول کے حصہ کے اندر بھی نہیں آئی۔ اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہواؤں کو ان کے مسخر فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو ان کے مسخر فرما دیا، جنوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، پرندوں کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ راستے میں جا رہے تھے، لشکر ان کے ساتھ تھے، ایک چونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اپنی جو ماتحت چونٹیاں تھیں ان کو کہا کہ اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں وہ انجانے تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دیں۔ جب حضرت سلیمان نے اس کی بولی کو سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو بولی اور اس کی جو زبان تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی۔ جب حضرت سلیمان نے اس منظر کو دیکھا کہ میرے کان میں چونٹی کی آواز بھی آئی ہے اور میں نے اس کی بولی کو سمجھ بھی لیا ہے، انہوں نے کہا اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا فضل کیا ہے، اللہ نے میرے اوپر اتنی بڑی رحمت کی ہے کہ مجھے جانوروں کی جو بولیاں ہیں وہ بھی سکھا دی ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد تکبر نہیں کیا، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت سے کیا دعا کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو تو نے میرے پر نعمتیں کی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ تو انبیاء کا یہ شیوا تھا، وہ نعمت ملنے پر تکبر کرنے کے بجائے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کے بجائے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شکر کا کیا عالم تھا، اس حدیث کے اوپر ذرا غور کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے سامنے ایک پیشکش کی، میرے سامنے ایک بات کو رکھا، کیا میرے پیارے حبیب آپ کے لیے جو وادی بطحا مکہ ہے اس کو سونے کی بنا دیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ کہے، کہا نہیں میرے رب مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن سیر ہو کر کھانا کھاؤں۔ وجہ کیا تھی؟ کہا جب میں بھوکا ہوں گا تیری بارگاہ کے اندر آؤں گا اور گڑ گڑاؤں گا اور تیرے فضل کا سوال کروں گا، کہا جب میں کھانا کھاؤں گا تیرا شکریہ ادا کیا کروں گا۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، ایک شاکر انسان تھے، اسی طرح انہوں نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی اسی منہج کے اوپر تربیت کی کہ تم نے نعمت ملنے پر اس کی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا یا معاذ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، کہا معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ کہا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا کہ ہر نماز کے بعد ان الفاظ کو کبھی مت چھوڑنا۔ وہ الفاظ کیا تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائے، ان کا مفہوم کیا ہے، وہ الفاظ کیا تھے، ان کا معنی کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہا ہے اے میرے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے پر، اے اللہ میری مدد فرما اپنے شکر کرنے پر، اور اے اللہ میری مدد فرما اپنی اچھی عبادت کرنے پر۔ تو صحابہ کرام کی تربیت کس پر کی؟ اسی منہج کے اوپر کی کہ تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اس طرح ایک اور واقعہ کہ جس واقعے کو سننے کے بعد آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ آج ہم اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں اور ہم اللہ کی نعمتوں کا کتنا جو ہے کفر کرنے والے ہیں اور اس کی ناشکری کرنے والے ہیں۔ کتب احادیث کا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں۔ تینوں کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ ایک انصاری صحابی تھے جن کا نام ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے گھر جاتے ہیں اور وہ کھجوروں کے جو باغات تھے ان کے مالک تھے، ان کے گھر گئے۔ وہ اس وقت گھر کے اندر موجود نہیں تھے، پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا وہ تو پانی لینے کے لیے گئے ہیں،
اتنے میں ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ ان کو باغ کے اندر لے جاتے ہیں، باغ کے اندر جا کر بٹھایا، چند کھجوریں لے کر آئے اور ٹھنڈا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند کھجوروں کو کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا، اور آپ کے ساتھیوں نے بھی کھجوروں کو کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا، وہ چند کھجوریں کھانے کے بعد اور ٹھنڈا پانی پینے کے بعد اپنے صحابہ کو کیا کہا یہ وہی نعمتیں ہیں جن کا قیامت والے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ دیکھ لیجیے، چند کھجوریں اور ٹھنڈا پانی، آج ہمارے نزدیک ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن پھر بھی فرمائے ان نعمتوں کا قیامت والے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ آئی دیکھ لیجئے، آج لوگ ہوٹلوں پر جاتے ہیں اور بریانی کھاتے ہیں، آدھے چاول کھاتے ہیں اور آدھے پلیٹ کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور اللہ کے رزق کو اٹھا کر گندی ڈسٹ بین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ آج لوگ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور آدھا سالن کھاتے ہیں، آدھا برتن کے اندر چھوڑ آتے ہیں اور اس سالن کو اٹھا کر گندی ڈسٹ بین کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ ہوٹلوں کے اندر جاتے ہیں، آدھی بوتل پیتے ہیں اور آدھی وہیں پر چھوڑ آتے ہیں اور اس کو بھی گندی نالی کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ آج یہ ہمارے شکر کا عالم ہے۔ اللہ کی قسم، آج تو اللہ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتوں کا نزول کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ آج ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو کھانا میسر نہیں ہے، ان کو رزق میسر نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ گھاس کھانے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو رزق میسر نہیں ہے، وہ بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور کئی ایسے علاقے بھی موجود ہیں کہ یہاں تو پانی وافر ہے، ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پانی میسر نہیں ہے، گڑھے کھودے ہوئے ہیں اور بارش آتی ہے، بارش کا پانی ہی جمع ہونا ہے، اور جب بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، ایک طرف سے جانور پی رہے ہیں اور دوسری طرف سے انسان پی رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا اور وافر رزق سے نوازا اور پاک اور صاف پانی سے نوازا، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں ان کے اوپر عذاب نہ آ جائے اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین نہ لے۔ تو اس سے آگے والا مرحلہ گفتگو کا کہ اب شکر کس چیز کا نام ہے، شکر کا اصل مفہوم کیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لوگ بس آج کھانا کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہی بس شکر ہے۔ تو شکر اصل مفہوم اس کا کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ بنیادی طور کے اوپر شکر کے 3 ارکان ہیں۔ اب جو شخص ان 3 ارکان کو اپنائے گا وہی کما حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے گا، اور جو 3 ارکان میں سے ایک رکن کو بھی چھوڑے گا اور اس کو نہیں اپنائے گا وہ کما حق کو شاکر نہیں بن سکتا، وہ کما حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا رکن کیا ہے شکر کا کہ جو نعمت کرندہ ہے، جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کم ہے، اور جس کے دل میں اس کے باپ کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے، جس شخص کے دل میں اس کے بیٹوں کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے، جس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت زیادہ ہے اور اللہ کی محبت کم ہے، جس کے دل میں اس کے کنبے اور قبیلے کی محبت زیادہ ہے اور اللہ کی محبت کم ہے، جس کے دل میں اس کی تجارت کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے، اس کے مال کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے، اور اس کی بلڈنگ کی محبت زیادہ ہے، اللہ رب العزت کی محبت کم ہے، ایسا بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو نعمت کرندہ ہے اس کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ وہ مالک الملک جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، جو فرشتوں کا بھی مالک ہے، جو جنوں کا بھی مالک ہے، جو انسانوں کا بھی مالک ہے،
اور جو جنوں کا بھی مالک ہے، جو پرندوں کا بھی مالک ہے، جو درندوں کا بھی مالک ہے، جو پرندوں کا بھی مالک ہے، وہ اللہ جو علیم ہے، وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے ساتھ آج ہماری محبت کا کیا عالم ہے کہ وہ اللہ دن میں ہمیں 5 مرتبہ مسجد کے اندر بلاتا ہے، لیکن ہم مسجد کے اندر آنا گوارا نہیں کرتے۔ آج یہ ہماری اس کے ساتھ محبت کا عالم ہے۔ آج دیکھ لیجئے پچھلے دنوں میں وزیر اعظم عمران خان کا یہاں جلسہ تھا اور جمعے کا دن تھا، دنیاوی بادشاہ نے بلایا کہ تم نے اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ آنا ہے۔ لوگوں کی اکثریت نے اس کی مان کر جو ہے اسٹیڈیم کو تو سجا دیا، لیکن جب اللہ نے بلایا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے تو مساجد کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آ جاؤ۔ لیکن ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے دنیاوی بادشاہ کی بات کو تو مان لیا، لیکن جو اتنا بڑا بادشاہ ہے اس کی بات کا ہم نے انکار کر دیا۔ تو یہ آج ہماری محبت کا عالم ہے۔ تو جب تک اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے، ہم کما حق ہو اللہ کے شاکر نہیں بن سکتے، ہم کما حق ہو اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ پہلا رکن ہے شکر کا، کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا رکن شکر کا یہ ہے کہ جو نعمت کنندہ ہے، جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا ہمیں اپنی زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی تعریف ہمیں اپنی زبان سے بھی کرنی چاہیے، یہ شکر کا دوسرا رکن ہے۔ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موڑ کے اوپر مختلف قسم کی دعائیں سکھلائی ہیں، اور ان میں سے اکثر دعاؤں کی جو ابتدا ہے وہ الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ بیدار ہونے کی دعا دیکھ لیجئے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفات اسی اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا دیکھ لیجئے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفات اسی اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا عطا کیا، جس نے ہمیں رزق عطا کیا۔ لباس پہننے کی دعا دیکھ لیجئے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفات اسی اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ پہننے کے لیے لباس عطا کیا۔ تو دوسرا رکن کہ زبان کے ساتھ جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، زبان کے ساتھ اس کی تعریفات کو بیان کیا جائے، اپنی زبان کے ساتھ اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے۔ اور تیسرا اور آخری رکن شکر کا، اور اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، اور یہ جو شکر کا رکن ہے آج اکثریت لوگوں نے اس رکن کو چھوڑ رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر آدمی کی ذرا طاقت لگتی ہے، اس رکن کو ادا کرنے پر آدمی کا زور لگتا ہے، اس رکن کو ادا کرنے پر آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور وہ رکن یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو اس کی فرما برداری کے اندر صرف کرنا چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرے الفاظ کے اندر اس کو عملی شکر آپ کہہ لیں، یعنی جو دوسرا شکر تھا اس کو آپ زبانی شکر کہہ سکتے ہیں، یہ جو تیسرا رکن اور شکر ہے اس کو آپ عملی شکر کہہ لیں۔ آئے دیکھ لیجئے اکثریت لوگوں کی یہ جو عملی شکر ہے اس سے بہت دور جا چکی ہے۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا لوگ کھانا کھاتے ہیں اور ڈکار مارنے کے بعد الحمدللہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی شکر تو ہم نے ادا کر لیا، لیکن جو عمل کرنے کے ساتھ شکر ادا کرنا تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ عملی شکر کس کو کہا جاتا ہے؟ عملی شکر یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں 2 آنکھوں سے نوازا ہے، ان کو بے حیائی سے بچا کر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جس اللہ نے ہمیں زبان دی ہے،
اس کو گالی گلوچ سے بچا کر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جس اللہ نے ہمیں زبان دی ہے اس کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ کر اس کا شکر ادا کیا جائے، اور جس اللہ نے ہمیں کان عطا کیے ہیں ان کو موسیقی سے بچا کر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جس اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے 2 قدم دیے ہیں ان قدموں کو مساجد کی طرف لے کر جا کر اور مساجد کی طرف جا کر نماز پڑھنے کے لیے مساجد کی طرف جا کر اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ اور جس اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے اس میں سے زکوٰۃ نکال کر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جس اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے اس کے لیے روزوں کو رکھ کر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور دوسرے الفاظ میں اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ عملی شکر کس کو کہا جاتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں 2 آنکھوں سے نوازا ہے، اگر ان آنکھوں کے ساتھ ہم خیانت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بے حیائی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان آنکھوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور جس اللہ نے ہمیں دھڑکتے ہوئے دل سے نوازا ہے، اور جس اللہ نے ہمیں ایک بصیرت عطا کی ہے اور ایک دماغ عطا کیا ہے، اگر اس دماغ کے ساتھ ہم اپنے بھائی کے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں تو ہم اس دماغ کا جو ہے اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور جس اللہ رب العزت نے ہمیں زبان سے نوازا ہے، اگر اس سے ہم بے حیائی والی باتیں کر رہے ہیں اور اس زبان سے گالیاں بک رہے ہیں تو ہم اس زبان کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور جس اللہ نے ہمیں 2 ہاتھوں سے نوازا ہے، اگر ان ہاتھوں کے ساتھ ہم لوگوں کو مارتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ہم ان ہاتھوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور جس اللہ نے ہمیں 2 قدموں سے نوازا ہے، اگر یہ ہمارے قدم مساجد کی طرف آنے کے بجائے شراب کی مجالس کی طرف جا رہے ہیں اور مساجد کی طرف آنے کے بجائے یہ زنا کاریوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ مساجد کی طرف آنے کے بجائے کسی کو قتل کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم ان قدموں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو آج دیکھ لیجئے یہ جو عملی شکر ہے آج اکثریت لوگوں کی اس سے دور ہو چکی ہے، اور اس عملی شکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حمید کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اس غلط فہمی کو آپ لوگ بھی آج دور کر لیجئے کہ شکر صرف زبان کے ساتھ نہیں ادا کیا جاتا بلکہ شکر جو ہے عمل کر کے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی جو عملی شکر ہے اس کی اہمیت معلوم ہوگی۔ ایک پیغمبر تھے جن کا نام داؤد علیہ السلام تھا، اور جس رسول کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے جن کا نام حضرت سلیمان تھا، یہ ان کے والد تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ ہتھیار جو جنگوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، درع وغیرہ، وہ بنانے کا ان کو ہنر سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری فرما دیا، اور بھی کئی نعمتوں سے ان کو نوازا۔ ان تمام نعمتوں سے نوازنے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد شکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے لیے عمل کرو۔ فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ رب العزت نے عمل کو شکر کے ساتھ جوڑا کہ شکر کس طرح کرنا ہے، نیک عمال کرنے کے ساتھ۔ اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن جو میں نے اس میں سے مسئلہ اخذ کیا وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے پچھلے اور آئندہ گناہ معاف نہیں کر دیے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں بھی سوج جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ کہے وہ الفاظ کیا تھے؟ عملی شکر کے اوپر ذرا غور کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو اس حدیث کے اندر کیا ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑا ہونے کو اور رات کے قیام کو اللہ رب العزت کا شکر قرار دیا، اور اسی کو عملی شکر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے، یہ جو 3 ارکان ہیں کہ جو نعمت کنندہ ہے اس کی محبت
ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ جو نعمت کنندہ ہے اس کا ہمیں جو ہماری زبان ہے اس کے ساتھ اس کی تعریفات کو بیان کرنا چاہیے، اور تیسرا رکن شکر کا یہ ہے کہ جو نعمت کنندہ ہے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کو اس کی فرمانبرداری کے اندر صرف کرنا چاہیے۔ اب جو شخص ان ارکان کو ادا کرے گا وہی کما حق اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر سکے گا، اور جو بندہ ان ارکان کو اختیار نہیں کرتا اور ان کے اوپر عمل نہیں کرتا ایسا بندہ نہ شکرہ ہے، ایسا بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے اور اس کی نعمتوں کا کفر کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی بات اپنے ذہنوں کے اندر رکھ لیجئے کہ جس طرح شکر کرنے کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، اور اسی طرح اس کے مد مقابل جو شخص ناشکرہ ہو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے اس کا عذاب بھی بہت برا ہے۔ یہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک آیت کو رکھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہا اگر شکر کرو گے بڑھا کر دوں گا، اگر میری نعمتوں کا کفر کیا، اگر میری ناشکری کی، فرمایا ان عذاب لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر رزق سے نوازا تھا، امن بھی تھا، چین بھی تھا، سکون بھی تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ فرمایا ایک بستی تھی جن کو اللہ رب العزت نے وافر رزق سے نوازا تھا، ایک بستی تھی جن کے پاس نہ خوف تھا بلکہ ان کے پاس امن ہی امن تھا، لیکن کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان سے رزق کو کھینچا، ان کے اوپر بھوک کو مسلط فرما دیا، اور ان سے سکون اور امن کو کھینچ کر ان کے اوپر خوف کو مسلط فرما دیا۔ تو آج ہمیں بھی اللہ رب العزت سے ڈر جانا چاہیے اور اس کی ناشکری سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کا جو ہے کفران کریں گے، اس کی نعمتوں کے ساتھ ہم کفر کریں گے تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں وافر رزق سے نوازا ہے کہیں اللہ ہم سے یہ رزق چھین نہ لے، اور یہ ہم سکون اور چین کے ساتھ رہتے ہیں، کہیں اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی خوف کو مسلط نہ کر دے۔ اور پھر انسان، آخری بات آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا، انسان اتنا بے وفا ہے کہ 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، اللہ رب العزت نے قرآن حمید کے اندر اس طرح کی کئی آیات کو نازل کیا کہ ہم نے انسان کے اوپر اس رحمت کا نزول کیا، ہم نے انسان کے اوپر اس فضل کا نزول کیا، اور فوراً اس کے بعد اللہ رب العزت انسان کی بے وفائی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، فرمایا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، بیٹھا ہے پھر بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے پھر بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کھڑا ہے پھر بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ لیکن جب اللہ اپنا فضل کرتے ہیں، جب اللہ رب العزت اپنے رحمت کا نزول کرتے ہیں، پھر انسان کتنا بے وفا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، فرمایا جب ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، جب ہم اس کی مصیبت کو اور اس کی بیماری کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر انسان ایسے گزر جاتا ہے کہ جس طرح اس نے کبھی اللہ رب العزت کو پکارا ہی نہیں تھا۔ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ دو دوست آپس میں کئی سال زندگی گزارتے رہے، 10 سال اور 20 سال، اس کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک دوست غریب ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، اور دوسرا بندہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، اور وہ کروڑ پتی دوست جو پہلے آپس کے اندر زندگی گزارتے رہے، پہلے آپس کے اندر بہت زیادہ محبت تھی، وہ کروڑ پتی دوست اپنے فقیر دوست کے پاس سے گزر جاتا ہے، نہ سلام کرتا ہے، نہ اس کا حال چال پوچھتا ہے۔ وہ فقیر دوست کیا کہے گا؟
یار یہ تو اس طرح گزر گیا ہے کہ جس طرح اس نے اب ہمیں پہچانا ہی نہیں، جس طرح یہ ایسے ہی گزر گیا ہے کہ ہماری پہلے کوئی بول چال ہی نہیں تھی۔ یہی اللہ رب العزت نے قرآن حمید کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ مرہ کالم یدعونا الی ذر مسا، کہ انسان بھی اسی طرح پھر گزر جاتا ہے، انسان بھی بعد میں اس طرح ہی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے کبھی اللہ رب العزت کو پکارا ہی نہیں تھا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، بیماری آتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں، پریشانی آتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں، جب ہمارے پیپر آتے ہیں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ ہمیں اچھا کاروبار دے دیتے ہیں، جب اللہ رب العزت ہمیں اچھی اولاد دے دیتے ہیں، جب اللہ رب العزت ہماری بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں، جب اللہ رب العزت ہمارے غموں کو دور کر دیتے ہیں، جب اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، پھر ہم بھی مسجد کے پاس سے اسی طرح گزر جاتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اللہ رب العزت کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ تو یہ آج ہماری وفا کا حال ہے، یہ آج ہمارے شکر کا حال ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن حمید کے اندر کئی مقامات کے اوپر اس چیز کا ذکر کیا، پہلے اپنے فضل کا ذکر کیا، اپنی رحمت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انسان کی بے وفائیوں کا ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا شاکر بندہ بنا لے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم پر کی ہیں، اللہ رب العزت ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اگر اللہ ہم سے نعمت چھین لے اور ہمارے اوپر پریشانیاں آ جائیں اور مصیبتیں آ جائیں، اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے اور صبر کا دامن لازم پکڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔